بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير لك من الأولى والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى آمنت بالله صدق الله العظيم ما شاء اللہ سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے.
اپنے رب کے نام کی پاکی بولو جو سب سے بلند ہے، جس نے بنا کر ٹھیک کیا اور جس نے اندازے پر رکھ کر راہ دی اور جس نے چارہ نکالا پھر اسے خشک سیاہ کر دیا۔ اب ہم تمہیں بڑھائیں گے کہ تم نہ بھولو گے مگر اللہ چاہے۔ بے شک وہ جانتا ہے ہر کھلے اور چھپے کو، اور ہم تمہارے لیے آسانی کا سامان کر دیں گے تو تم نصیحت فرماؤ اگر نصیحت کام دے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسلمان جب تک مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندوں کی مرضی ہے کہ کم پڑھے یا زیادہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان کاشان عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں SNN کی خوبصورت سحری ٹرانسمیشن جس کا نام ہے عقیدت رمضان۔ اور ناظرین آج ہم 18ویں سحری کی طرف رواں دوا ہے اور پرسوں سے جو ہے آخری عشرہ شروع ہو جائے گا، اور اس کے بعد تو رمضان جس تیزی سے یہ 20 دن گزرے ہیں اس سے کہیں زیادہ تیزی سے یہ آخری عشرہ گزرے گا، اور دیکھتے ہی دیکھتے رمضان شریف پھر الوداع ہمیں کہنا پڑے گا۔ اور وہی والی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ مہمان رمضان جو ہے مہمان ہے، لیکن حقیقت میں تو ہم مہمان ہیں۔ پتہ نہیں اگلے سال ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو موجود نہیں ہوں گے، پچھلے سال کتنے لوگ تھے جو اس سال موجود نہیں ہیں، اب اگلا جو سال آئے گا کتنے لوگ جو اس سال ہیں اگلے سال موجود نہیں ہوں گے۔ تو حقیقت میں تو ہم مہمان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر اس رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہمیں دیکھنا نصیب کیا، اور یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان رحمتوں اور برکتوں کے اور نعمتوں کے مہینے کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری جو ٹوٹی پھوٹی عبادات ہیں، ہماری نہ عبادات اچھی ہے، نہ ہماری دعا اچھی ہے، نہ ہماری نماز اچھی ہے، نہ ہمارا روزہ اچھا ہے، لیکن اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے اور اس سے کبھی بھی جو ہے ہار نہیں ماننی چاہیے اور استغفار اور توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ سو یہی دعا ہے کہ ہم سب مل کے توبہ کریں، استغفار کریں اور اللہ کے نزدیک دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اور ہم نہ صرف رمضان میں جو اپنی روٹین بناتے ہیں نیکیوں کی، وہ پورے رمضان ہم اسی طرح سے اپنی نیکیوں کو برقرار رکھیں، نیکیوں کا جذبہ رہیں، مسجدوں میں رونقیں قائم رہیں، اور ہم ایک دوسرے سے جو محبت کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں جو ہم رمضان میں روٹین کرتے ہیں۔ تو رمضان ایک ریئلسل ہے پورے 11 مہینے کی، اور یہ جو پریکٹس ہم کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ پورے 11 مہینے ہم اپنے آپ کو اسی طرح سے ڈھالیں، کیونکہ یہ مسلمان ہونے کی نشانی ہے کہ ہم نمازیں پڑھیں، ہم روزے رکھیں، ہم زکوٰۃ دیں، ہم نفلی عبادات کریں، ہم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ تو یہی ہماری پہچان ہے جو دنیا میں ہمیں دوسرے لوگوں سے الگ کرتی ہے کہ ہم ایک مسلمان ہیں۔ اور بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیکھنے، سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق دے اور ہم سب کو استقامت دے۔ اور پروگرام کے پیٹرن کے مطابق اپنے پینل کا تعارف کراؤں گا، اور آج ہمارے قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب عبد المصطفیٰ صاحب۔ السلام علیکم جناب، کیسے ہیں آپ حضرت؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ قاری صاحب آج 18ویں سحری کی طرف جا رہے ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، ہر سال آنے والا سال تیزی سے گزر رہا ہے، ہر سال تیزی سے گزر رہا ہے، اور اس دفعہ تو بہت ہی زیادہ تیزی سے گزرا، ایسا کچھ ہے؟ پہلا عشرہ اب تھوڑا سا سمجھ آ رہا تھا، لیکن اب یہ 8 دن یہ جو گزرے ہیں یہ بالکل بہت تیزی سے گزرے ہیں اسی طرح ماشاءاللہ۔ تو قاری صاحب ماشاءاللہ کب سے جو ہے آپ حافظ ماشاءاللہ کب بنے تھے؟ شروع میں اگر ابتدا کی بات کی جائے تو 2006 میں میں نے شروع کیا تھا، اور اسکولنگ سسٹم کے ساتھ ہی قرآن پاک حفظ کرنا شروع کر دیا تھا ماشاءاللہ۔ تو 2012 میں جب الحمدللہ قرآن پاک مکمل کیا تو اسی وقت مطلب اسکولنگ سسٹم کے ساتھ ساتھ بھی، اسکولنگ کے ساتھ ساتھ یہ بڑی بات ہے کہ اسکول دنیاوی تعلیم بھی اور جو ہے دینی تعلیم، الحمدللہ دنیاوی تعلیم بھی ساتھ ساتھ کنٹینیو ابھی تک ماشاءاللہ۔ دنیاوی تعلیم میں کیا تعلیم حاصل کری؟ ابھی میں الحمدللہ بیچلرز ان سائیکالوجی کر رہا ہوں اقرا یونیورسٹی سے، تو بڑا کمال کا کام کر رہے ہیں۔ سائیکالوجسٹ تو بڑا جو ہے آج کل کی ضرورت ہے، ہر کوئی سائیکو ہوتا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے ملک کے حالات تھوڑے دن بدن جو ہے ایسے ہوتے جا رہے ہیں کہ ہمارا ملک بہت اچھا ہے، بس میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اس وقت وقتی طور پہ اس ملک کو نظر لگی، ورنہ ہمارا ملک بہت اچھا تھا اور ہو جائے گا۔ ہمیں امید، اللہ کی امید سے خالی نہیں رہنا چاہیے، بہت پوٹینشیل ہے ملک میں، لیکن بس بہتر گائیڈنس کی ضرورت ہے اور اویئرنیس کی ضرورت ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو ہم بہت
لیکن آپ کے جیسے جو ڈاکٹر سائیکالوجسٹ بن رہے ہیں تو پھر سائیکو بھی تو پھر اس حساب سے بنے جا رہے ہیں نا ڈے بائی ڈے. یہ بھی تو ہے معاملات, کیونکہ آپ پڑھ رہے ہیں, آپ اس چیز کو زیادہ جانتے ہوں گے. جی جی بالکل ایسا ہی. اور اس کے علاوہ الحمدللہ درس نظامی ماشاء اللہ تراویح بھی پڑھاتے ہیں ماشاء اللہ. جی جی بس ابھی تراویح پڑھا کر یہاں. سبحان اللہ ماشاء اللہ, کم عمر میں ماشاء اللہ بہت سارے آپ معاملات کر رہے ہیں, دینی دنیاوی دونوں لے کے چل رہے ہیں. گھر کے معاملات بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. جی الحمدللہ میرڈ ہوں. ہر کام آپ نے جلدی کر لیا, کوئی جلدی میں تھے, کہیں جانا تھا کہیں؟ نہیں بس کچھ امتحانات بندہ ہاں دنیاوی اعتبار سے دیتا ہے, کچھ دینی اعتبار سے دیتا ہے. صحیح بات ہے. گھریلو امتحان بھی ہم نے لے لیا ہے ماشاء اللہ. اور اب تو اصل امتحان تو شادی کے بعد شروع ہوتا ہے نا معاملات. تو جی جی بس وہ الحمدللہ سب سپورٹیو ہیں, بچے ہوتے ہیں, پھر آپ ان کو پڑھانے کی جستجو, ان کی تربیت بھی, جو آپ کی تربیت ماشاء اللہ آپ کے والدین نے اچھی کری. تو یہی سلسلہ ہوتا ہے قاری صاحب. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقیاں دیں آپ کے شعبوں میں, آپ اسی طرح سے بڑھتے رہے آگے. ہمارے ساتھ آج ذکر مصطفیٰ جو کریں گے آج ہمارے بڑے ہی نوجوان جو ہے نعت خواہ حافظ یوسف قادری صاحب. السلام علیکم حافظ صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. آپ سنائیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے ماشاء اللہ. آپ بھی حافظ قرآن ہیں؟ جی جی بالکل ماشاء اللہ. بڑا خوشی, بہت مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ماشاء اللہ نوجوان نسل میں یہ جذبہ دیکھ کے. آپ ماشاء اللہ کتنے سال کی عمر میں حافظ قرآن بن گئے؟ میں تقریباً 12 سال کی عمر میں. ماشاء اللہ. ابھی آپ کی تو 18-19 سال ہوگی عمر. کتنی عمر ہے؟ 18 ابھی ماشاء اللہ. اور ثنا خوانی بھی کرتے ہیں؟ الحمدللہ. سبحان اللہ. ہمارے ساتھ ایک اور ہماری خاتون, ہماری بہن موجود ہے جو کہ ماشاء اللہ آپ لوگوں کو ڈفرینٹ چینلز پہ نظر آتی ہیں اور ذکر مصطفیٰ کرتے ہوئے, ثنا خوانی کرتے ہوئے, اور ان کا ایک اپنا ہی انداز ہے ماشاء اللہ. ہمارے ساتھ موجود ہے حنا وسیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ حنا؟ الحمدللہ. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ آنے کا. جزاک اللہ. آپ ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کی رمضان کی مصروفیات ڈفرینٹ چینلز پہ رہتی ہے, لیکن آج آپ ہماری SNN کی ٹرانسمیشن میں آئی. کیسا گزر رہا ہے رمضان شریف آپ کا؟ ماشاءاللہ بہت اچھا گزر رہا ہے. اور اچھا. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ گرمی کا جو ماحول ہوتا ہاں ہے یہ وہ بڑی سب سے بہترین ماشاءاللہ رحمت و برکتوں والا مہینہ اور سب سے ٹھنڈا مہینہ ماشاءاللہ. ہاں یہ ہے کہ رمضان سے پہلے گرمی ہوتی ہے, بالکل بالکل. جیسے ہی رمضان کا پہلا دوسرا روزہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا نارمل موسم ہو جاتا ہے اور آسانی سے گزر جاتے ہیں معاملات. یہ وہ پھر آپ کی تو ماشاءاللہ مصروفیات ظاہر ہے, نعت خوانی کی بھی ہوتی ہے, ایک ہاؤس وائف کی بھی ہوتی ہے, پھر ٹرانسمیشن میں بھی جانا ہے. کیسے سب چیزیں مینیج ہو جاتی ہیں نا؟ یہ مینیج کر لیتے ہیں. اچھا الحمدللہ. کوئی اسسٹنٹ وغیرہ رکھا ہوا؟ نہیں ایسا کچھ بھی سب نہیں. خود ہی؟ جی بالکل ماشاءاللہ. تو کتنے سال سے کر رہی ہیں آپ ماشاءاللہ؟ تقریباً مجھے 18 سال ہو گئے ماشاءاللہ محفل پڑھتے ہوئے. واہ. تو یہ کس سے انسپریشن لی تھی, کیسے ذوق و شوق ہوا تھا کہ میں پروفیشنلی طور پہ؟ یہ مجھے اسکول لائف سے 6th کلاس سے جو میں نے شروع کرا تھا پڑھنا. زبردست ماشاءاللہ. الحمدللہ. اور اب اس کو پروفیشنلی ماشاءاللہ ابھی پروپر. زبردست ماشاءاللہ. ہے نا, آپ سے ابھی کلام بھی سنیں گے اور ہمارے حافظ یوسف سے ہم چاہیں گے کہ ایک ہم سنائیں, لیکن اس سے پہلے ہمارے ہر دل عزیز, ہمارے محسن, ہمارے علامہ صاحب, علامہ شوکت حسین سیالوی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ. آمین. آپ خیریت سے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. آپ ٹھیک ہے؟ خیریت سے؟ سلامت رکھے. الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں. حضرت آپ کو دیکھ کے ایک ذرا جوش آ جاتا ہے مجھے. یہ میں نے دیکھا ہے جب آپ سیٹ پہ آ جاتے ہیں نا میرے پاس. اس سے پہلے میں ذرا سیٹ پہ اکیلا پن محسوس کر رہا ہوتا ہوں. یعنی آپ کا حوصلہ بڑا مضبوط ہو جاتا ہے. ہاں مضبوط ہو جاتا ہے اور 4 چاند لگ جاتے ہیں ہماری باتوں میں, ایسی چیزوں میں. آپ ہماری جو ہے رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں, ہماری غلطیوں کو ذرا سا سدھار بھی رہے ہوتے ہیں, کہیں کہیں اشاروں سے, آنکھوں کے اشاروں بھی چل رہے ہوتے ہیں علامہ صاحب کے, تو میں آنکھوں کا اشارہ سمجھ جاتا ہوں. علامہ صاحب یہ آپ کی محبت ہے اور یہ آپ کی قابلیت ہے اور یہ آپ کا حسن ہے. واہ. کہ آپ جو ہے وہ اشارے سے بھی سمجھ جاتے ہیں. اور یہ آپ کی بھی قابلیت ہے, آپ ایسے اشارے دیتے ہیں سختی والے کے سمجھنا پڑتا ہے کہ ظاہر حضرت آپ تو ہمارے سر کا تاج عالم دین ہیں آپ ہمارے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے اور آپ عالم دین کا سایہ جو ہے ہم پر سلامت رکھے اور اسی طرح سے آپ لوگوں کے ذریعے ہمیں رہنمائی ملتی رہے دین کے حوالے سے. سو آئیے ناظرین, ٹرانسمیشن کے پیٹرن کے مطابق مدحت رسول کا جو ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے, حمد باری تعالیٰ سے ہم جو ہے اس محفل کا کو آگے بڑھائیں گے. سو میں ہمارے حافظ یوسف قادری صاحب سے درخواست کروں گا کہ حمد باری تعالیٰ سے آغاز کریں. اللہ
الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله آمنا برسول الله 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 لا موجود إلا الله لا مشهود إلا الله لا موجود إلا الله لا مشهود إلا الله لا مقصود إلا الله لا مقصود إلا الله لا معبود إلا الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله آمنا برسول الله 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 حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله آمنا برسول الله ماشاءاللہ سبحان اللہ یوسف بھائی ماشاءاللہ بڑی خوبصورت طریقے سے آپ نے حمد باری تعالیٰ پڑھی. کتنے سال سے ماشاءاللہ نعت خوانی میں آئے ہیں آپ؟ 2 سال ہو گئے. 2 سال ہو گئے. ابھی اور پریکٹس جاری ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اور استقامت دے. کم عمری سے آپ نے آغاز کیا ہے, پھر حفظ قرآن بھی آپ نے کیا, اور اب ماشاءاللہ ثنا خوانی کی طرف, تو یہ بڑا ایک اچھا عمل ہے. اور دنیاوی تعلیم میں کیا کر رہے ہیں آپ؟ پڑھ رہے ہیں دنیاوی تعلیم میں انٹر حاصل کیا ابھی. اچھا ماشاءاللہ انٹر کیا ہے. ہنا وسیم, میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے بارگاہ رسالت میں جو ہے پھول نچھاور کریں اور ماشاءاللہ ذرا مدینہ مدینہ کریں. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ. میرا گدا میرا منگتا میرا میرا گدا میرا منگتا میرا غلام ابھی تیبا سے یہ پیام آئے, خدا کرے ابھی تیبا سے یہ پیام آئے. غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں. غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں. ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میرے کام آئے. ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میرے کام آئے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روضے
से मैं इस यकीन से आया हूँ उनके रोज़े से, फिर वो कहेंगे कि वापस मेरा गुलाम आए, फिर वो कहेंगे कि वापस मेरा गुलाम आए। खुदा करे अभी तैबा से ये पैगाम आए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, खुदा करे कि प्याम आ जाए तैबा से। नाज़रीन किराम, आज क्योंकि मैं समझता हूँ कि आज हमारे रमज़ान की तारीख़ का एक बहुत बड़ा दिन है, आज के 2026 का, कि आज हमें बहुत बड़ा तोहफ़ा मिला है। पेट्रोल की प्राइस पूरे 50 रुपये बढ़ा दी गई है। जहाँ दूसरे मुल्कों में रमज़ानों में जो है मामलात बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया जाता है 55 और बहुत ज़्यादा 55 रुपये बढ़ गए, 55 रुपये बढ़ गए हैं। और जहाँ दुनिया में बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया जाता है, हर चीज़ पे जो है ऑफ़र्स लगाई जाती है, कम से कम रेट दिए जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान जो है तबका और गरीब तबका फ़ायदा उठा सके सारी नेमतों से, बरकतों से, रहमतों से। वहाँ एकदम एक ही दिन में 55 रुपये बढ़ाना, और ज़ाहिर सिर्फ पेट्रोल बढ़ता है तो सिर्फ पेट्रोल पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, सारी चीज़ें महंगी हो जाती है। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत लम्हा फ़िक्रिया है। वैसे ही कारोबारी मामलात इस वक्त दुनिया में एक तशवीशनाक मामलात चल रहे हैं, और इसके बाद इतना बड़ा ये, तो हम तो दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर, हमारे शहर पर, हमारे मुल्क के पाकिस्तानियों पर रहम करे, अल्लाह ताला इनकी ग़ैब से इमदाद करे और ऐसे मामलात हो। अल्लामा साहब जी, एक साथ 55 रुपये बढ़ गए, अब सिर्फ पेट्रोल पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, हर कोई इसका फ़ायदा उठाता है। जिसके पास ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है वो भी फ़ौरन रेट बढ़ा देता है, भाई आगे से महंगा आ रहा है। तो ये इसका कुरान और शरई मामलात इसके बारे में क्या कहते हैं? देखें, ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है इस्लाम ने सख्ती के साथ मना फरमाया है सही कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना ये इस्लाम का हरगिज़ तरीक़ा नहीं है, सही है, और बिल्कुल ये नाजायज़ है और मखलूक खुदा की मजबूरी से नाजायज़ फ़ायदा उठाने वाली बात है। यानी अगर आमतुन्नास पहले से परेशान हाल है और मज़ीद आप उन्हें जो है और परेशान करना चाह रहे हैं, और जैसे आपने कहा कि अगर पेट्रोल पर पैसे बढ़ते हैं तो ऑलरेडी रोज़मर्रा की तमाम ही चीज़ों पर पैसे बढ़ जाते हैं। अच्छा, मज़े की बात है, अगर हम हलवा पूरी वाले के पास भी जाते हैं ना, हाँ। तो वो भी यही कहता है कि वो पेट्रोल बढ़ गया है। अच्छा चलें, पेट्रोल तो अलग चीज़ है, आजकल तो कहते हैं जी डॉलर बढ़ गया है। डॉलर, अब बताइए, हलवा पूरी वाले का डॉलर से क्या काम है, या सब्जी वाले का डॉलर से क्या उनको काम एक है? लाइन मिल गई है ना कि भाई आगे से बढ़ गया, ये फलां तो चीज़ बढ़ गई है। ये सारे जो है पिस्ता ना, तो गरीब आदमी जी है, हाँ जी हाँ, मिस्कीन आदमी। बिल्कुल बिल्कुल। देखें, गरीब जो है वो अपने एक बजट को लेकर चल रहा होता है, और ख़ास करके इसमें मैं अर्ज़ करूँ कि जो सैलरीज़ वाला तबका है, तनख्वाहदार तबका है, वो अमूमी तौर पर महंगाई के अंदर ज़्यादा पिसता है। क्योंकि देखें, उसकी महंगाई अगरचे बड़ी है, एक मिसाल है 10% बढ़ी है या 20% बढ़ी है या इससे ज़्यादा बढ़ी है, तो क्या उसकी 20% या 50% सैलरी भी बढ़ी है? तनख्वाह तो नहीं बढ़ती नहीं बढ़ी ना, लेकिन सैलरी वहीं की वहीं है। अच्छा, फिर ख़ास करके जो दिहाड़ीदार तबका है, रोज़ की बुनियाद पे दिहाड़ी करने वाला, अगर वो एक दिन उसकी दिहाड़ी नहीं लगती तो काशान आलम साहब, आप भी माशाल्लाह मार्केट में बैठते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं और यकीनी तौर पर बहुत कुछ आप भी समझते हैं, जानते हैं, तो वो बेचारे फिर क्या उस दिन घर का जो चूल्हा होता है वो कर्ज लेकर चलाते हैं। बड़े मामलात हो जाते हैं। अब जब एक दफ़ा एक गरीब इंसान कर्ज तले दब जाए, फिर उसको कर्ज से निकलने के लिए बड़ा वक्त चाहिए होता है। अल्लाह ताला तो आसानी इसलिए करे, बहुत दिल मामलात। दुखता है। हम बहुत- दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को खुशहाल करे और हमारी गवर्नमेंट को खुशहाल करे
ताकि हमारे आमीन, आमीन, अवाम तक जो है ये आमीन। निचली सतह तक फैला बिल्कुल आमीन। नाज़रीन, हम अपने स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करने चाहेंगे जो हमें गिफ्ट कर्टेसी देते हैं। नेल्सन पेंट्स रंग ज़िंदगी का 25% तक एक्स्ट्रा कवरेज देता है, कम मिकदार में ज़्यादा कवरेज। अल हम ब्रिंग द बेस्ट फूड टू लाइफ। A to Z एनर्जी सिस्टम, वसीम ज्वेलरी, A to Z एनर्जी सिस्टम और शान मार्केटिंग, MF फूड्स और पाजेब फुटवेयर और एडवांस टेलीकॉम। और एडवांस टेलीकॉम वो पाकिस्तान का ब्रांड है कि जो इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड, जो मोबाइल ब्रांड इसके साथ जुड़ता है उसकी सेल 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए तो कहते हैं एडवांस टेलीकॉम, हम दोस्तों को भूलते नहीं। नाजरीन, वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए SNN की खूबसूरत शहरी ट्रांसमिशन जिसका नाम है अकीदत रमज़ान।